باطن کو بھی بنایا میں نے، تیری کیسے قسمت ہو گئی؟ تو نے کہہ کے شروع اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جن کی خون کی رگوں میں عشق مصطفیٰ دوڑا، جن کے سینوں میں حضور کی محبت سما گئی، جن کی آنکھوں میں حضور کے جلوے جھلک رہے، ان کے لیے اچھے عمل کیے۔ اچھا اب فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، ہم نے ان کے لیے ایسے باغات بنائے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ یار قرآن کا ترجمہ سمجھ نہیں آ رہا آپ کو؟ شاید میں مشکل میں آپ کو سمجھا نہیں سک رہا ہوں۔ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اچھا اب رزلٹ کیا دے رہا ہے قرآن؟ قرآن رزلٹ بتا رہا ہے ذالکہ احمد رضا کے مسلک پر جان قربان کرنے والے اور اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو ڈھالنے والے، سن ذالک الفوز الکبیر۔ اب یہ ڈگری اور یہ سرٹیفکیٹ رب نے عطا فرمایا اس کو جس کے سینے میں محبوب کا پیار ہے۔ کیسا سرٹیفکیٹ؟ شاہ جی فرمایا ذالکل، یہ فوز الکامیابی، کامیابی کبیر، چھوٹی موٹی بھی نہیں، بڑی کامیابی۔ یہ تمہارے لیے بڑی کامیابی، تمہارے لیے کیا ہے؟ بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز الکبیر۔ اچھا یہاں پر رب نے تمہارے لیے خوشخبری سنا دی، اب اپنی طاقت کا اظہار فرما رہا ہے۔ توجہ فرما، میں سورہ بروج سے پڑھ رہا ہوں اور میں نے 12ویں والے کے نام کی 12 آیاتیں ہی تلاوت فرمائی۔ توجہ ہے نا؟ ان بے شک بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اے سنو، تمہارے رب کی پکڑ، اللہ سے ڈرو۔ خود فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید انہو هو یبدی و یعید۔ اول بھی میں ہوں، جس نے ابتدا کی ہے وہی انتہا کرے گا، جس نے پہل تمہیں بنایا ہے اسی نے تمہیں مٹانا ہے، اور مٹانے کے بعد پھر سے تمہیں زندہ فرمانا ہے، اور تم پھر اسی کی طرف لوٹ کر تمہیں جانا ہے۔ توجہ فرماتے جاؤ، میں قرآن سنا کر ادھر چلتا ہوں اپنے مضمون کی طرف، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، میں صرف تمہاری ابتدا مضبوط کرنا چاہ رہا ہوں۔ انہو ہوا یبدی و یعید۔ اب جو حافظ ہیں ان کو پتا ہے کہ قرآن میں آگے کیا آ رہا ہے۔ وَهُوَ الغفور الودود۔ ایک طرف فرما رہا ہے کہ میری پکڑ بہت سخت ہے، مجھ سے ڈرتے رہو، پھر فرماتا ہے دیکھو میں بے حد محبت کرتا ہوں۔ وَهُوَ الغفور الودود، میں بے حد بے پناہ محبت کرتا ہوں، دیکھو تم میرے دربار سے دور نہ جانا، مجھ سے دور نہ جانا، بے حد محبت فرماتا ہوں، بے حد محبت فرماتا ہوں۔ ایک بار میرے بن کر تو دیکھو، ایک بار میرے پاس آ کر تو دیکھو۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ عرش عظیم کا کیا ہے؟ مالک۔ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ابھی بھی نہیں بولے گا۔ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، اس کی قدرت جو چاہتی ہے
وہی ہوتا ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، اے محبوب واللیل کی زلفوں والے، علم نشرح کے سینے والے، ید اللہ کے پیارے ہاتھوں والے، ما ینطق عن الہوا کی پیاری زبان۔ اے محبوب، میرے پیارے محبوب، کیا تمہارے تک خبر نہیں آئی؟ آپ کو خبر نہیں پہنچی؟ فرعون اور سمود کے لشکر، ہم نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا؟ توجہ فرما، ہم نے اس قوم کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے جھگڑنا شروع کیا، ہم نے گردن مروڑ دی۔ وہ اکڑ دکھلانے لگے، ہم نے مٹا دیا۔ وہ تکبر کرنے لگے، ہمیں تکبر پسند نہیں، ہم نے ان کو مٹا دیا، ختم کر دیا۔ محبوب، آپ تک یہ خبر پہنچی نہیں؟ خبر تو پہنچی تھی، لیکن بتانا کچھ اور مقصود ہے۔ محبوب، آپ غمگین نہ ہوں، محبوب آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ کفار مکہ، یہ جو آپ کے سامنے آ کر جھگڑیلو بن رہے ہیں نا، آپ ان کو ذرا خبر دیں فرعون اور سمود کے لشکر کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملات کیے۔ کیا یہ جانتے نہیں ہیں؟ ان کو علم نہیں ہے، بلکہ یہ کھلا جھٹلانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اور جو آپ بیان کرتے ہیں یہ اس کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ، یہ جھٹلانے کے چکر میں ہیں کافر، اور یہ جانتے نہیں ہیں۔ ان کی سوچ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مقبول ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، ہمیں فتح مل جائے گی۔ ان کو خبر نہیں ہے کہ فرعون اور سمود کو ہم نے غرق کیا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ فَاللَّهُ مِن وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ، اللہ نے کافروں کو ابھی نہیں بولے۔ میرے خیال ہے تم ذرا علماء کی صحبت سے دور رہتے ہو۔ اگر علماء کی صحبت میں رہو گے تو آدھا جملہ جب ہم بولیں تو پورا تم نے کرنا ہوتا ہے۔ اشارہ ہوا کہ اللہ من ورائہم محیط، اللہ نے کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ نے کافروں کا گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ اب یہ بھاگ سکتے، نکل سکتے نہیں۔ من ورائہم محیط، اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ اب یہ گھیرے میں، اب مجھے یہ بتاؤ، اللہ کے گھیرے سے کوئی نکل سکتا ہے؟ بھاگ سکتا ہے؟ نہیں بھاگ سکتا، نہیں نکل سکتا۔ اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے، اور توجہ فرماؤ، اور ان کو مہلت دے دی ہے۔ کیا دے دی ہے؟ مہلت دے دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جناب اگر اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے تو پھر یہ کفر سے باز تو آتے نہیں ہیں، کفر پہ کفر کر رہے ہیں، تو فرمایا ان کو اللہ نے مہلت دے دی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، محبوب ان سے کہہ دے، فرما دے کہ یہ ان کو جو مہلت ملی ہوئی ہے یہ اللہ نے اس لیے ان کو ڈھیل دے دی ہے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب وہ پکڑنے پہ آئے گا تو پھر انہیں بخشے گا نہیں، انہیں معافی نہیں ہوگی، انہیں چھوڑے گا نہیں، بلکہ بہت سخت قسم کی پکڑ ہے اس قاہر و قہار کی، جابر و جبار۔ واللہ من ورائہم محیط بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ سب کچھ ہم نے خوبصورت پاک کلام میں لکھ رکھا ہے، اور جو قرآن لوح محفوظ میں محفوظ۔ اچھا، اب یہ قرآن آپ نے سن لیا، توجہ ہے؟ سن لیا نا آپ نے قرآن؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں سچا قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء حق اہل سنت کی صحبتوں میں بیٹھنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ذرا توجہ کے ساتھ بیٹھیے گا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ساری زندگی آپ کی اگر ہم علم فقہ کی طرف دیکھیں تو لگتا ہے ساری زندگی آپ نے فتوے ہی دی۔ ابھی بھی نہیں بولے تو اگر ہم علم فقہ کو دیکھیں تو لگتا ہے آپ نے پوری زندگی فتوے دیے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نام آپ کے جو عظیم اور پیاری کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے فتاوی رضوی۔ اس کتاب کے اندر آپ نے کوئی مسئلہ ایسا نہیں چھوڑا